السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم سورہ سجدہ شروع کریں گے۔ یہ سورت مکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے زمانے میں نازل ہوئی۔ اس کی 30 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں، اور یہ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے 32 نمبر پر ہے، نازل ہونے کے لحاظ سے یہ 75 نمبر پر آتی ہے۔ اس میں سجدہ آتا ہے، جس کی نسبت سے اس کا نام بھی سورہ سجدہ رکھا گیا ہے۔ یہ سورت بڑی بلند مرتبہ والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو اور سورہ دہر، جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، یہ دونوں صورتیں جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، یعنی ایک رکعت میں سورہ سجدہ اور ایک رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس سورت کا رات کے وقت پڑھنے کا بھی ذکر آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک یہ رات کو پڑھا کرو، کہ یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے پاس اس طرح سے آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کو عذاب سے اس طرح چھپا لیں گی، بچا لیں گی، جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں میں چھپا لیتی ہے۔ اور ایک روایت میں کالے بادلوں کا ذکر آیا کہ جس طرح کالی گھٹائیں آسمان کو چھپا لیتی ہیں، اس طرح یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو چھپا لے گی اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گی کہ اس کو بخش دیا جائے۔ اگر اس کے فرائض اور حقوق سب پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائیں گے اور پڑھنے والے کو بخش دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو معمول بنائیں رات کو پڑھنے کا۔ یہ سورت بھی اور سورہ ملک 29ویں پارے کے شروع میں جو آتی ہے، یہ دونوں صورتیں رات کو پڑھ لینی چاہیے۔ اگر ہم اس کو زبانی یاد کر لیں، چاہے ایک ایک آیت کر کے 30 آیتیں ہیں، 30 دنوں میں یاد ہو جائیں گی، تو ساری زندگی آسانی رہے گی۔ تو اس میں سہولت ہو جاتی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اس کو کم از کم سجدہ تک پڑھ کے، سجدہ کرنے کے بعد سجدہ تلاوت جو اس میں آتا ہے، پھر مصلی سے اٹھ جایا جائے، باقی صورت اٹھتے اٹھتے جائے نماز طے کرتے کرتے پوری ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی خبر دے رہے ہیں، اور وہ ہے قرآن مجید کے نزول کی۔ تنزیل الکتاب یعنی قرآن مجید ایک اللہ کی طرف سے اتاری گئی، نازل کی گئی کتاب ہے۔ لا ریب فیہ، دوسری صفت اس کی قرآن کی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس کی ہر بات، ہر وعدہ جو قرآن مجید کے اندر ذکر ہے وہ بالکل سچا ہے۔ اور پھر اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس کا ہر حکم اور ہر نہی یہ ہمارے لیے مفید ہے۔ اگر ہم اس سے الٹ کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے، صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ تو اس لحاظ سے لا ریب کے یہ ساری ہی معنی ہو گئے۔ لا ریب فیہ یعنی ساری ہی تفسیریں اس کی ٹھیک ہیں۔ من رب العالمین یہ تیسری صفت ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یعنی کسی اور چھوٹے موٹے شخص کی طرف سے یہ قرآن نازل نہیں ہوا، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام کیا، فرشتوں نے اللہ کے حکم سے لکھا، پھر یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل ہوا، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا 23 سالوں میں نازل ہوا۔ اور یہ بے شک یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ بعض آیات اس کی بار بار بھی اتری ہیں، کئی صورتیں ایسی ہیں جو 2 مرتبہ بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس کا دور کیا کرتے تھے، یعنی اسی ترتیب سے اس کو پڑھتے تھے جس ترتیب سے آج یہ ہمارے پاس لکھا ہوا موجود ہے۔ اگرچہ کتابی شکل نبی علیہ السلام کے بعد اس کو دی گئی ہے، صحابہ کرام کے پاس اس کی آیات ورقوں میں اور پتوں کے اوپر، ورق تو شاید ان دنوں نہیں تھے، پتوں پر اور چمڑے کے اوپر، بڑے بڑے پتھروں پر، اور اونٹ کی جو بڑی بڑی ہڈیاں ہوتی ہیں، اس کے کندھے کی ہڈی، اس طرح کی چیزوں کے اوپر یہ قرآن مجید لکھا ہوا تھا۔ اور یا پھر صحابہ کرام میں سے بہت سے صحابہ اس کے حافظ تھے۔
بہرحال یہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور اسی ترتیب سے ہے جس ترتیب سے آج ہمارے پاس یہ موجود ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو خود بنا لیا ہے؟ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون، بلکہ یہ حق ہے، یعنی بالکل سچی کتاب ہے۔ یہ دیکھا جائے تو قرآن مجید کی یہاں یہ چوتھی صفت آ رہی ہے کہ بل هو الحق من ربک، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق نازل ہوا ہے۔ یعنی برحق کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کوئی زیادتی نہیں، کوئی کمی نہیں، بے موقع بے محل کوئی بات اس میں نہیں، کوئی فضول چیز اس کے اندر ذکر نہیں کی گئی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی شان کے خلاف ہو، بلکہ اس کی خوبصورتی اور اس کے یعنی تمام قسم کے معانی و مفہوم مکمل ہیں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُمْ، تاکہ تو ڈرائے ایسی قوم کو کہ ان کے پاس نہیں آیا کوئی بھی ڈرانے والا آپ سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یعنی مکہ میں قریبی زمانے میں کوئی بھی نبی نہیں آیا تھا۔ دور دراز کے زمانے میں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور بھی کئی پیغمبر آئے ہوں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی زمانے میں، یعنی یہ جو آپ سے پہلے کئی صدیاں جو گزر چکی تھیں، ان میں اہل مکہ میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا تاکہ آپ ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں اور یہ سیدھے رستے پر آ جائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی اللہ کی دعوت دیں اور اللہ سے ڈرائیں۔ وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کچھ پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دن میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا یا عرش پر بلند ہوا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوست نہیں اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا پس تم اس بات سے نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ تو اس آیت مبارکہ میں ایک یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ ارض و سماوات اور وما بینہما یہ 6 دن میں پیدا ہوئے۔ تو 6 دن یہ دنیا کے نہیں، کیونکہ دنیا تو ارض و سماوات کے بعد جب چاند سورج تارے پیدا ہوئے تو دن اور رات کا سلسلہ شروع ہوا، تو پھر یہ سارا معاملہ ہوا۔ لیکن یہ ارض و سماوات کی تخلیق اس وقت ہوئی جب پہلے یہ سب چیزیں نہیں تھیں، تو پھر یہ 6 دن کون سے ہیں ان کو اللہ ہی جانتا ہے کہ یعنی یہ کتنے بڑے دن تھے یا چھوٹے تھے۔ بہرحال 6 دن میں پیدا کرنا ایک ایسے معبود کے لیے جو ایک لمحے میں لفظ کن کہہ کر ہر چیز کو پیدا کر سکتا ہے اور ہر چیز کو تباہ بھی کر سکتا ہے، یہ حیران کن ہے کہ آخر پھر 6 دن کا اتنا لمبا وقت کیوں چاہیے تھا۔ تو مفسرین اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ماں باپ کی طبیعت کا اولاد پر فطری طور پہ اثر ہوتا ہے، اسی طرح خالق کا اپنی مخلوق کے اوپر فطری طور پہ اثر ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو چیزیں ہم بناتے ہیں، مثلاً ایک کپڑا پرنٹ کرنے والا شخص اگر خود شوخ مزاج ہے تو اس کے تمام پرنٹ کیے ہوئے کپڑے بھی شوخ ہی ہوں گے۔ اگر کوئی سادہ مزاج کا ہے تو اسی طرح کا ہوگا۔ ایک دکاندار اگر شوخ مزاج کا ہے تو اس کی دکان کی سیٹنگ، اس کا سامان، ہر چیز میں اس کی شوخی کی جھلک ہوگی۔ اگر ایک سادے مزاج کا ہے تو اس کی ہر چیز کے اندر اس کی سادگی اور اس کی سنجیدگی کی جھلک ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارض و سماوات کو وما بینہما کو 6 دن میں بنایا کہ اس کی مخلوق میں عجلت نہ آئے، جلد بازی نہ آئے، کیونکہ جلد بازی یہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ العجلۃ من الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، اور ٹھہراؤ اور سنجیدگی اور بردباری یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو 6 دن میں تخلیق فرمایا اور یہ بتا دیا کہ اللہ کے سوا نہ کوئی ہمارا ہمدرد ہے، نہ ہی کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے، اور ہمیں اس بات سے نصیحت پکڑنی چاہیے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ تدبیر کرتا ہے معاملات کی آسمانوں سے زمین کی طرف۔
ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ پھر یہ معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کا اندازہ یا جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس چیز میں سے جو تم شمار کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یوم کا لفظ استعمال کیا ہے، یعرج الیہ فی یوم۔ تو یوم کے بارے میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال کا ذکر بھی کیا ہے اور یہاں 1000 سال کا ذکر کیا ہے۔ پھر یوم دنیا کے دنوں میں سے ہر دن کو بھی یوم کہتے ہیں اور دن کے کچھ حصے کو بھی یوم کہا جاتا ہے۔ تو پھر یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے لے کر اب تک دنیا کے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ وہ ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے اور یہ یعنی اس کا تدبیر کرنا اور اس کا دنیا کے معاملات کو منظم کرنا، یہ چیزیں اس دنیا کے فنا ہونے تک جاری رہیں گی۔ بعض مفسرین نے یہاں 1000 سال سے مراد کثرت لی ہے کہ اس سے مراد کثرت ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ ان تمام دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے تو پھر یہ معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں، اللہ کے پاس پہنچتے ہیں یہ، اور پھر وہ ان سب چیزوں کے فیصلے کرتا ہے، یعنی 1000 سال میں، یعنی یوں کہہ لیں کہ یعنی کثیر وقت میں، کہ بڑی تسلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس کے فیصلے فرماتا ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ ہے غیب اور حاضر کو جاننے والا العزیز جو غالب ہے اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو چیزیں غائب ہیں اور جو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم سب کے اوپر حاوی ہے۔ ہمارے لحاظ سے کچھ چیزوں کو ہم جانتے ہوتے ہیں اور کچھ کو نہیں، لیکن اللہ کے علم سے کوئی چیز بھی غائب نہیں ہوتی۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، وہ ذات جس نے ہر چیز کی تخلیق کو بہت اچھا کیا اور انسان کی تخلیق کو اس نے مٹی سے شروع کیا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا، اور پھر بعض آیات میں مطلقاً آتا ہے کہ انسان کو ہم نے مٹی سے بنایا۔ تو پھر اس کی تفسیر پہلے ہر جگہ پر تقریباً ہو چکی ہے کہ اگر آج کا انسان دیکھنے میں بظاہر نطفے سے پیدا ہوتا ہے تو یہ طاقت اور یہ قوت مرد کے جسم میں اسی وقت آتی ہے جب اس کی خوراک مکمل ہو، اور ہر انسان کی خوراک یا تو زمین کی پیداوار ہے یا پھر جانوروں کا گوشت ہے، تو جانوروں کی خوراک بھی زمین سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اب بھی انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، کیونکہ یہ قوت، یہ طاقت خوراک کھانے سے آتی ہے اور خوراک مٹی سے پیدا ہوتی ہے، تو گویا مٹی سے ہی اب بھی انسان پیدا ہو رہا ہے۔ فرمایا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر ہم نے اس کی نسل کو، انسان کی نسل کو حقیر پانی کے نچوڑ سے، حقیر پانی کے خلاصے سے بنایا۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر ہم نے اس کو درست کیا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ قلیلا ما تشکرون، تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ یعنی ایک ایسی چیز سے انسان کی تخلیق کی اور ہر جاندار کی تخلیق کی کہ جس سے آج کی سائنس کسی بھی چیز کو پیدا کرنے سے عاجز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت قیامت تک نمایاں ہی رہے گی کہ نطفے سے پیدا کرنا صرف اسی اللہ کا کام ہے۔ پھر دیکھیے کہ انسان ثم سواہ، یعنی اس کے ہاتھ، پاؤں، اس کا پورا جسم اس کی ضرورت کے مطابق، قد لمبا ہے تو بازو بھی لمبے ہیں، ٹانگیں لمبی ہیں، قد چھوٹا ہے تو ہر چیز چھوٹی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کا منہ بڑا ہے تو آنکھیں بھی بڑی ہیں، کسی کا منہ چھوٹا ہے تو اس کے حساب سے اس کے اوپر سارے نقوش اللہ تعالیٰ نے بنائے، یہ اس کی کمال قدرت ہے۔ پھر اس نے کان اور آنکھیں، یہاں کان کا ذکر پہلے کیا، آنکھوں کا بعد میں، کیونکہ جب بچہ دنیا میں نہیں آیا ہوتا تو اس وقت اس کی آنکھیں تو نہیں کھلتی لیکن اس کے کان سن رہے ہوتے ہیں۔ سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے اگر ماں میوزک سنتی ہے یا ایک ماں تلاوت قرآن سنتی ہے، یعنی جس چیز کو وہ کثرت سے سنے گی، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس چیز سے مانوس ہوگا۔
اور ویسے بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ مائیں اس چیز کو محسوس کرتی ہیں کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے سنتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سمع کا لفظ پہلے ذکر کیا۔ بہرحال کان ہوں یا آنکھیں یا دل، یہ سب چیزیں صاحب قدر ہیں، بہت قیمتی ہیں، اور انہی کے ساتھ انسان مکمل ہوتا ہے۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور انہوں نے کہا، یعنی جو منکرین تھے انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم زمین میں کھو جائیں گے اور ہم زمین کے ساتھ یعنی ذرے ذرے ہو کر مکس ہو جائیں گے، کیا بے شک ہم اس وقت نئی تخلیق میں ہوں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یعنی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی کافر موت کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار اس چیز کو ذکر کرتے ہیں کہ انسان کا یہی جسم قیامت کے دن دوبارہ پیدا کر لیا جائے گا۔ جس طرح ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے بعض بلاگس کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو پھر وہ ان کو جب علیحدہ کرتے ہیں تو وہ انسانی جسم کی طرح ہی وہ سب چیزیں علیحدہ علیحدہ ہو جاتی ہیں، پھر اس کو ڈبے میں بند کر کے رکھ لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں پھر اس کو جوڑتے ہیں اور جو چیز چاہتے ہیں بنا لیتے ہیں۔ اگر ایک انسان اس طرح کے کام کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، جس نے انسان کو یہ سب کچھ کرنے کی توفیق دی کہ انسان کی لاش کو کیڑے کھا جائیں یا جانور کھا جائیں، پانی میں بہہ جائے یا مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے، اس کے ذرات موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی جسم میں جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کا آخری مورا اللہ تعالیٰ بیج کی طرح بچا لیتے ہیں، یہ مورا ضائع نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک کا بچ جاتا ہے، چاہے اس کو کھا لیا جائے یا بہا دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ تو اسی مورے سے اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کے سارے ذرات کو جوڑے گا اور انسان کو پیدا کر دے گا۔ یہ اس کی قدرت ہے، اس کا ہم نہ انکار کر سکتے ہیں، نہ ہم اس چیز کی کوئی حقیقت بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ مارتا ہے جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ ملک الموت، یہ تو قرآن مجید میں اس کا نام آتا ہے، حدیث میں بھی اس کا نام ملک الموت ہی آتا ہے، لیکن یہ جو ہم نے اسرائیل اس کا نام رکھا ہوا ہے، یہ بنی اسرائیلی روایات سے ہی ہے، قرآن اور حدیث سے اس کا یہ نام ثابت نہیں ہے، بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے والے فرشتے کئی ہیں جو مل کر انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ تو دیکھے جب مجرم اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے پاس، رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، اے ہمارے رب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، وَسَمِعْنَا اور ہم نے سن لیا، فَارْجِعْنَا بس ہمیں دنیا میں لوٹا دے، نعمل صالحا انا موقنون ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے، بے شک ہم یقین کر لینے والے ہیں۔ یعنی مجرم موت کو دیکھ کر، فرشتوں کو دیکھ کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں، یا قیامت کے دن دیکھ کر جہنم کو اس کا اقرار کریں گے، لیکن اس وقت کے اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہم ہر انسان کو اس کی ہدایت دے دیتے، وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لیکن یہ بات میری طرف سے سچی ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ میں جہنم کو اور جنت کو تمام انسانوں سے بھر دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا ایک ٹھکانہ جہنم میں بنایا اور ایک ٹھکانہ جنت میں بنایا۔ اگر ایک شخص اچھے کام کرتا ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور اس کی جگہ پر ایک کافر یا ایک یہودی یا ایک عیسائی جہنم میں اس کی جگہ پر چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ جنت میں ایک دوسرا انسان جس نے نیک عمل کیے وہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ملکیت عطا کر دیتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم دونوں کو انسانوں کے اعمال کے مطابق ان کو ڈالے گا اور بھر دے گا۔ بلکہ احادیث سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ تو اس طرح لگتا ہے کہ جنت تو ساری کی ساری انسانوں کے لیے وقف کر دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جب ابھی اور بچ جائے گی تو ایک مخلوق کو پیدا کریں گے جن کو وہ جنت عطا کر دی جائے گی۔ لیکن جہنم کا معاملہ ایسا نہیں، بلکہ جہنم کو جب بھرا جائے گا، جب جہنمیوں کو اس میں داخل کیا جائے گا تو جہنم یہ کہے گی کہ اے رب، ابھی تو میرا بہت سا حصہ خالی پڑا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک جہنم میں رکھیں گے، جس کی وجہ سے جہنم کا ہر حصہ دوسرے حصے کے ساتھ مل جائے گا، یعنی اس کی کشادگی ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو سکیڑ دیں گے، یعنی کسی کو ناحق جہنم میں داخل نہیں کریں گے، بلکہ اس کو سکیڑ دیا جائے گا تاکہ وہ اس کی کشادگی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کے قابل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، پس چکھو تم عذاب کو اس وجہ سے کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، بے شک ہم بھی تم کو بھلا دیں گے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ ہمیشہ کا عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم عمل کرتے تھے، یعنی تمہارے اپنے غلط اعمال کی وجہ سے تم جہنم کے عذاب کو چکھو۔ تم نے دنیا پر اللہ کو بھلایا، اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، آج ہم بھی تمہیں جہنم میں پھینکنے کے بعد بھلا دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل یاد نہیں کریں گے کہ کس کو میں نے جہنم میں پھینکا۔ اعاذنا اللہ من، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، بے شک وہ لوگ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور وہ اپنے رب کی تسبیحات کو بیان کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ کسی قسم کا بھی تکبر نہیں کرتے۔ یعنی ایمان والوں کی یہاں یہ علامت بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو سنتے ہیں تو نصیحت پکڑتے ہیں، خروا سجدا، سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ ایک تو اس سے بالکل واضح طور پر سجدہ کرنا مقصود ہے کہ جس طرح کسی خوشی کے موقع پر یا کسی بھی وجہ سے انسان سجدہ کرتا ہے۔ دوسرا، سجدہ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فوراً جھک جاتے ہیں اور اپنا عمل بدل لیتے ہیں، اور اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کی آیت کے مطابق ڈھال دیتے ہیں۔ ایک کام جو کر رہے ہوتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ یہ غیر شرعی ہے تو اس کو فوراً چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یعنی وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے وہ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں اور کسی قسم کا تکبر نہیں کرتے، اپنے آپ کو یا اپنے اس منصوبے کو بڑا سمجھتے ہوئے قائم نہیں رکھتے، بلکہ فوراً بدل دیتے ہیں۔ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف سے اور طمع سے، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ چیز جو ہم نے ان کو دے رکھی ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ پچھلی آیت پر سجدہ تھا، تو یہاں ہم سب کو سجدہ کر لینا چاہیے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہی ہے کہ قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جایا جائے، سجدے کی دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جایا جائے، یعنی اس سے نہ تو سلام پھیرا جاتا ہے اور نہ ہی ہاتھ باندھے جاتے ہیں۔ تو یہاں یعنی ان کے سجدہ کرنے کا ذکر ہے، اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں سجدہ کیا اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پہلو اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ ویسے تو اس سے تہجد مراد ہے، لیکن کم از کم عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کو بر وقت پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی تہجد پڑھے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس کی بہت فضیلت ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کا قیامت کے دن بڑا بلند مقام ہوگا، ان کی پیشانیاں روشن ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو کئی قسم کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص ہوتے ہیں بندے جو تہجد پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی تہجد نہ پڑھے تو کم از کم فجر کی نماز بر وقت پڑھے،
اور پھر یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے وطروں کے بعد 2 نفل پڑھ لیے جائیں، یا جس طرح ہم رمضان المبارک میں نماز تراویح پڑھتے ہیں ایسے ہی ہم سارا سال بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ یہ کافی حد تک اس آیت پر عمل ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ شروع رات میں ہی یعنی عشاء کی اذان ہوتے ہی عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، بعد میں ڈرامے شرامے دیکھنے میں مصروف رہتے ہیں، یہ بہت غلط کام ہے۔ رات ان کاموں کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار میں وقت گزارے اور عشاء کی نماز کو تھوڑا لیٹ کر کے پڑھے تو انشاءاللہ وہ بھی اس آیت کے اوپر عمل کرنے والوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی راتیں مسلوں پہ گزرتی ہیں اور جن کی عبادات اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور جن کی عبادات ان کے لیے بخشش کا ذریعہ ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔